نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا، کافی تھا آدمی کے لیے چند لقمے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ اگر لازمی وہ کھانا چاہتا ہی تھا تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتا، ثلث لطعامہ ہی، ایک حصہ کھانے کے لیے، وثلث لشرابہ ہی، ایک حصہ پینے کے لیے، وثلث لنفسہ ہی، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ 3 حصے پیٹ کے کرتا اگر وہ زیادہ کھانا چاہتا، ورنہ چند لقمے ہی کافی تھے۔ تو یہ عبادات کے اندر تھکاوٹ کا ہونا، لذت کا نہ آنا، جیسے ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان میں خاص طور پر انسان عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے زیادہ کرنے کی، اور پرابلمز کیا آتی ہیں کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو اس میں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کھا زیادہ لیتا ہے، افطاری میں زیادہ کھا لیا، سحری میں اتنا زیادہ اوور لوڈ ہو گیا کہ اب فجر کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہوگی، افطاری میں اتنا کھا لیا کہ پھر تراویح پڑھنی ہی مشکل ہو گئی، تہجد پڑھنی ہی مشکل ہو گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جو سب سے برا برتن بھرتا ہے وہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ چند لقمے ہی اس کو کافی تھے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ ہاں اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو پھر ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ سانس کا تو ہمارے معاشرے میں ویسے کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا، کھانا یا پانی کے ساتھ ہی پیٹ کو بھر لیا، اور کچھ تو پانی بھی استعمال نہیں کرتے، صرف کھانے کے ساتھ ہی پیٹ کو بھر لیتے۔ تو پھر یا تو ہونا انسان نے ہارڈ ورک کرنا ہو، مشقت والا کام کرنا ہو، تو پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر سارا دن بیٹھے رہنا ہے یا معمولی سا ورک ہے، تھوڑا بہت کام ہے، تو پھر ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو پھر عبادات پہ اثر پڑتا ہے، عبادات جو ہے نا متاثر ہوتی ہے۔ ویسے جیسے ہے نا، یہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جوسر مشین ہے، اس کے اندر ایک لیمٹ ہے کہ اتنا سامان ڈالو گے تو اچھی طرح جوس نکل آئے گا، یا گرینڈر مشین ہے، اس کے اندر سامان ڈالو گے تو اچھی طرح وہ گرینڈ کر دے گی۔ اگر اس کے اندر اوور لوڈنگ کر دو، جتنے سامان کی کیپیسٹی ہے اس کو زیادہ دبا کے بھرتے جاؤ تو اس کا وہ جو پنکھا چلے گا اس کو گرینڈ کرنے کے لیے، جوس نکالنے کے لیے، وہ صحیح طرح موو نہیں کر سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ جو مواد اس میں ڈالا ہے اس کا نہ جوس صحیح نکلے گا، اگر وہ گرینڈ کرنے والی چیز ہے تو وہ گرینڈ صحیح نہیں ہوگی، بریک نہیں ہوگی۔ تو یہی میدا ہمارا کام کرتا ہے، اس کے اندر مسام ہے، چھوٹے چھوٹے جو حرکت کرتے ہیں اور کھانے کو ہضم کرتے ہیں۔ اگر اتنا زیادہ کھانا ڈال دیا جائے کیپیسٹی سے زیادہ، تو پھر وہ مسام حرکت نہیں کر سکتے۔ جب وہ حرکت نہیں کر سکتے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو بیماریاں جنم لینے سے پہلے بھی کھانے انسانی عبادات پہ اثر پڑتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو پھر عبادات پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے کھانا اتنا کھاؤ کہ کھانا تمہیں اٹھائے، اس کی تقویت سے تم چل سکو۔ کھانا اتنا نہ کھاؤ کہ کھانا تم کو اٹھانا پڑے، یعنی اس پیٹ میں اتنا ہو جائے کہ تمہیں وہ لے کے اٹھانا پڑے کہ میں نے بڑا کھا لیا۔ تو یہ غلط ہے، اس کے ساتھ عبادات میں اثر پڑتا ہے، اور خاص طور پر آنے والا رمضان، اس کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ اپنے کھانے کے روٹین کو صحیح کریں تاکہ ہماری عبادات متاثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔